نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم. دو چیزیں ہیں، ایک تو دل کے اوپر آ جانے والا، چڑھ جانے والا زنگ، کہ دل کی بیماری دور ہو جائے، اور دوسرا ہے کہ طمانینت قلب، اطمینان قلب جو ہے انسان کو حاصل ہے. اطمینان قلب اور دل کے زنگ دونوں کے دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. آج کل عام طور سے آدمی بیماری تو سمجھتا ہے کہ بیمار ہوں، لیکن علاج کرنے کی فکر نہیں. بیمار تو ہیں ہی سب، لیکن بیماری کے ساتھ میں علاج بھی اپنا کرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. شاہد کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے اسرار، اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جاننے والے، اللہ کے رازوں کو جاننے والے. کس مسئلے کا حل کہاں ہے، کس پریشانی کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، یا دنیا کا کوئی اور آدمی نہیں سمجھا سکتا. وہ سمجھانے والے، راستہ بتانے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید. جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے، ایسے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ حضرات صحابہ جیسے ہمیں بیماریاں بولنے والے تو بہت ہیں، امت کے اندر فلاں مرض ہے، امت میں فلاں بیماری ہے، امت میں فلاں ہے. بیماریاں بتانے والے تو بہت سارے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مرض نہیں، مرض کا علاج بھی بتانے والے. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج بھی پوچھا کہ رسول اللہ وما جلاؤہا، دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کے دور کرنے کا کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علاج بتائے. ایک ہے کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. پہلا علاج ہے کہ آدمی موت کو یاد کرے، اس کے دل تصور میں، اس کے ذہن میں یہ بات تازہ ہو کہ میں دنیا میں جینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہوں. کہ اگر اس کے دل دماغ میں یہ بات ہمیشہ تر و تازہ رہے کہ میں دنیا میں جینے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے آیا ہوں، تو سب سے پہلی بات جو ہوگی، اس کی خواہشات پر روک لگے گی. کہ خواہشات جو ہیں وہ جینے کے لیے ہیں، آدمی کی خواہشات جینے کے لیے ہیں. تو جب انسان کے دل دماغ میں آ جاتا ہے کہ مجھے تو مرنا ہے، تو اب اس کی خواہشات پر خود بخود روک لگ جاتی، بریک لگ جاتی. کہ اب خواہشات
کیا کریں گے خواہشات سے؟ ہمیں تو مرنا ہے. یہ کر کر وہ کر کر اتنا جمع کر کے یہ سب چیزیں کر کے کیا کرنا؟ رہنا تو نہیں ہے بلکہ دنیا سے جانا ہے. تو کثرت ذکر الموت، موت کے کثرت سے یاد کرنے سے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے وہ دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہوتا ہے. دل کا زنگ دور ہوتا ہے. یعنی زنگ دور ہوتا ہے کا مطلب خواہش، جتنا انسان خواہش میں پڑتا ہے اتنا زیادہ دل کو زنگ لگتا ہے. آدمی جتنا زیادہ خواہشات میں پڑتا ہے اتنا زیادہ کیا لگتا ہے اسے؟ جیسے لوہے پر جتنا زیادہ پانی پڑتا ہے اتنا زیادہ لوہے کو زنگ لگتا ہے. تو ایسے دل جو ہے، دل جتنا زیادہ خواہشات میں گھرتا ہے اتنا زیادہ اس کے اوپر زنگ لگتا ہے. تو زنگ دور کرنا اس کا سب سے پہلا راستہ کیا؟ لوہا کو زنگ نہ پکڑے اس کے لیے پہلا راستہ اسے پانی سے بچانا. تو ایسے دل کو زنگ نہ لگے اس کے لیے خواہش سے بچانا. تو خواہش سے بچانے کا سب سے طاقتور راستہ موت کو یاد کرنا. کثرت و ذکر موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب کہ آدمی کے دل دماغ میں یہ رہے کہ مجھے دنیا میں جینا نہیں ہے بلکہ مجھے تو مرنا ہے. یہ اسے سمجھ میں آ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے. صحابہ کے دلوں کے اندر، اولیاء اللہ کے دلوں میں یہی سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ ان کے دل دماغ میں ہمیشہ موت رہتی تھی، کہ موت کو بھولتے نہیں تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جگایا، جگا کر پوچھا کیف اصبحت یا معاذ، معاذ صبح کیسے ہوئی؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اصبحت مؤمنا حقا، سچا پکا پختہ مضبوط مومن مسلمان ہونے کی حالت میں نے صبح کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن اس کی کیا دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے تو شام کی امید نہیں ہے، شام ہوتی ہے تو صبح کی امید نہیں ہے. بلکہ یہ جو میں نے صبح سے شام یا شام سے صبح کہا یہ بھی لمبا وقت ہے. میرا تو حال یہ ہے کہ ایک قدم رکھتا ہوں تو دوسرا قدم اٹھا کر رکھنے کی. تو جب زندگی مختصر تو پھر آدمی کی خواہشیں بھی مختصر. تو خواہشوں پر روک لگی تو دل پر زنگ لگنے کیا ہو جاتا ہے اور زنگ آلود نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد اس کی صفائی، پھر اس کے بعد اسے چمکانا، دل کو صاف کرنا، پھر دل کو چمکانا. دل کو صاف کرنے کے لیے تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت سے دل صاف ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے. اور اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ لوگ کیا بولتے ہیں بے چین ہے دل، بے قرار ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے. تو یہ بے چینی، بے قراری یہ کس میں بدل جاتا ہے؟ چین اور قرار میں بدل جاتا ہے کہ آدمی کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. موت اس کے سامنے نظر آئی تو بھی اس سے بے چینی نہیں ہوتی. فضائل اعمال میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ حجاج کے ساتھ میں جو بات چیت ہے وہ لکھیں، اور اس میں لکھیں کہ آخر میں جب حجاج نے حضرت سعید ابن مسیب
رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا تو بہت خون نکلا. شہید کیا تو بہت خون نکلا. عام طور سے آدمی قتل ہوتا ہے تو زیادہ خون نہیں نکلتا. تو حجاج نے پوچھا کہ اس نے تو ہزاروں لوگوں کو قتل کیا تھا، تو قتل ہونا، بدن سے خون نکلنا، وہ سب اس کے لیے کیا تھا کہ معمولی چیز تھی، نظر ہی آتا تھا، روز دیکھتا تھا وہ. تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا تو بہت خون نکلا. تو اسے تعجب ہوا، اتنے لوگوں کو میں نے قتل کیا، اتنا خون نہیں نکلا، تو ان کے بدن سے اتنا زیادہ خون کیسے نکل رہا ہے؟ تو حکیموں نے، لوگوں نے بتایا کہ آدمی جب ڈر جاتا ہے تو اس کا خون سوکھ جاتا ہے، بدن کے اندر کا خون سوکھ جاتا ہے، اس کی جو رفتار ہے، خون کے دوڑنے کی جو رفتار ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اور جب آدمی مطمئن رہتا ہے تو اس کے خون کی رفتار معمول پر رہتی ہے. تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو جب شہید ہوئے تو کیا ہوا؟ خون جو ہے وہ اپنے حال پر نکلا. اسے کیا بولتے ہیں؟ اطمینان قلب، کہ آدمی کسی چیز سے بھی نہ گھبرائے. گھبرانا کیوں؟ اللہ پر بھروسہ کم ہے تو گھبرانا. آدمی کو یہ اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہے تو گھبرانا. کہاں میرے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے کہ تو آدمی ڈر جاتا ہے. جب اسے یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ جو فیصلہ اللہ میرے لیے کرتے ہیں وہی فیصلہ میرے لیے بہتر ہے، ہاں، تو پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی کہ اللہ کے فیصلوں سے راضی، تو طمانینت آ جاتی ہے. یہ طمانینت کس سے آتی ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے جو ہے دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے، اطمینان ملتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دل کے زنگ کو دور بھی کرنا، دل کو زنگ لگنے سے بچانا پہلا کام کیا؟ دل کو زنگ لگنے سے بچانا. دوسرا کام لگا ہوا زنگ دور کرنا. پھر دل کو روشن اور منور کرنا، پہلا کام. اور آگے زنگ نہ لگ جائے. اتنا لگ گیا یہ بس ہے، ہاں، جتنا لگ گیا وہی بس ہے، وہی بہت ہے. اور آگے دل کو زنگ نہ لگے تو اس کے لیے کیا کرنا؟ دل کو زنگ لگنے سے بچانا. دوسرا جو لگ گیا اسے، جتنا لگ گیا اسے دور کرنا. اور تیسرا، اور اسے زنگ دور کرنے کے بعد صرف زنگ دور کرنا کافی نہیں نا، کیا کرنا؟ اسے روشن اور منور بھی کرنا. تو یہ تینوں کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے اندر، قرآن میں اور حدیث نے 3 چیزوں میں بتایا ہے. پہلی چیز موت کو یاد رکھنا، کہ آدمی صبح و شام یاد کرتا رہے کہ میری زندگی مختصر ہے، مجھے پتہ نہیں کب دنیا سے جانا پڑے، مجھے پتہ نہیں کب دنیا سے جانا پڑے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، انسان بلبلا ہے پانی کا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، انسان بلبلا ہے پانی کا. کہ اسے ہمیشہ یہ یاد رکھے. اور اسی سے کیا بنتا ہے؟ آدمی کا نفس جو ہے نا اندر، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے نفس. ہر انسان کے پاس جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے. نفس امارہ بولے تو گناہوں کی طرف ابھارنے والا نفس. حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ فرمائیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ انسان کا نفس برائی پر ابھارتا ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف نظر کر کے اپنے آپ کو بچا لیے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ عزیز مصر اپنے پاس بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا دیے. عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر دوسروں سے پوچھا تو دوسرے سب بولے کہ یہ تو کوئی خواب ہی نہیں ہے، ایسے ہی خیالات دل دماغ میں گزر رہے، خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو قید خانے میں ملا تھا ایک قیدی، اس کا خواب سچا ہو گیا تھا، حضرت یوسف کے بتانے کے مطابق ہوا تھا. تو اسے یاد آیا تو حضرت یوسف کے پاس آیا، آ کر کہا کہ ایسا ایسا خواب ہے، آپ تعبیر بتائیں. تو حضرت یوسف نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی. تعبیر بھی بتائی کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے، اور تدبیر بھی بتائی کہ آگے کیا کرنا، کیسا کرنا. تو عزیز مصر نے کہا کہ جاؤ قید خانے سے ان کو باہر بلا کر لاؤ. تو حضرت یوسف پر نعوذ باللہ جی ایک داغ دھبا لگا دیا گیا تھا کہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. اب یہ داغ دھبا دھو لینا بھی ضروری ہے. اگر اس کے بغیر چلے جائیں تو آج تو ہماری ضرورت ہے، اس لیے کیا کریں گے، عزت کریں گے. کل کوئی مشکل پیش آ گئی تو بولیں گے ارے تمہیں تو وہ دھبے میں، داغ میں، الزام میں، جیل میں تھے، تمہاری تو پرانی عادت ایسی ہے. ایسی بات آ سکتی ہے. اس لیے حضرت یوسف نے پہلے جو ہے وہ الزام دور کرنا چاہا. کہا کہ تمہیں پوچھو عورتوں سے کہ کیا حقیقی واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو سب نے کہہ دیا کہ حضرت یوسف تو ماشاءاللہ پاک صاف تھے. عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بھی کہا میں نے بھٹکانا چاہا، وہ تو ماشاءاللہ پاک صاف تھے. تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، جی یہ ساری جو کارروائی میں نے کی ہے کہ عورتوں سے پوچھو تاکہ میرے اوپر سے الزام دور ہو جائے، وہ میں بہت پاک ہوں یہ بتانے کے لیے نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ میں بہت پاک ہوں یہ بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے برائی کی طرف کھینچتا ہے. الا من رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرماتے ہیں. تو نفس جو ہے انسان کا برائی کی طرف کھینچنے والا. تھوڑی بہت محنت کرتا ہے انسان تو اس محنت کے بعد کیا بنتا ہے، نفس لوامہ بنتا ہے. لوامہ بولے تو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اندر سے ملامت کرتا ہے، گناہ چھوڑتا نہیں. جو لذت جو ہے لگی ہوئی ہے وہ چھوڑتا ہے. وہ گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد چونکہ تھوڑی بہت محنت ہوئی ہے اس لیے اندر سے ملامت کرتا ہے. ارے تو نے غلط کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بھی اللہ کا فضل ہے، وہ بھی جی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آدمی کے اندر ملامت پیدا ہوتی ہے تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اندر سے ملامت ہی نہیں ہوئی تو توبہ کی توفیق کیسے ہوئی. تو محنت کا ایک فائدہ تو ہوا کہ نفس ملامت کرنے والا بنا، اور ملامت کرنے کی وجہ سے، نفس کے ملامت کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، توبہ کی توفیق ہوئی. یہ بھی فائدہ ہے. لیکن اصل کیا ہے کہ نفس مطمئن نہ بنے. نفس کیا بنے، نفس مطمئن نہ بنے. نفس مطمئنہ کی 3 نشانیاں، نفس مطمئنہ کی 3 نشانیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے اللہم انی اسألک نفسم بک مطمئنۃ، اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں.
وہ نفس مطمئنہ کیسا رہے گا؟ تؤمن بلقائی کا وترضى بقضائی کا وتقنع بعطائی کا، یہ تین چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ ایک یہ کہ گناہ کے لیے قدم اٹھائے گا تو یہ یاد آ جائے گا کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، تو گناہ میں پھنس کر ڈوب کر باہر نکل کو ملامت نہیں کرے گا، بلکہ گناہ کی طرف قدم بڑھتے ہی کیا کرے گا؟ انڈیکیشن، کیا ہوتے ہیں سگنل بجنا شروع ہو جاتے نا، تو ایسے اندر سے جو ہے وہ انڈیکیٹر جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تؤمن بلقائی کا، کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، ہاں؟ یہ اسے یاد آنا شروع ہو جائے گا، تو گناہ کی طرف اس کا قدم بڑھ بھی گیا تو رک جائے گا، گناہ میں پڑے گا نہیں، بلکہ گناہ کی طرف قدم بڑھ بھی گیا تو بھی رک جائے گا۔ اور دوسرا تقنع بعطائی کا، کہ ترضى بقضائی کا، اللہ کے فیصلوں سے راضی، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی، اللہ کا جو فیصلہ میرے ساتھ ہے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے، جو اللہ مجھ سے چاہتے ہیں، مرضی مولا از ہمہ اولا، مرضی مولا از ہمہ اولا، اللہ کی مرضی ہر چیز سے بہتر ہے، جی اللہ کی مرضی ہر چیز سے بہتر ہے، کہ اللہ نے بیمار کر دیا تو بیمار ہونا ہی میرے لیے بہتر ہے، اسی لیے کچھ اللہ والے کیا کرتے تھے، بیمار ہو گئے تو جی آواز بھی نہیں نکالتے تھے، تکلیف کا اظہار بھی نہیں کرتے، ہو ان کی آواز بھی نہیں نکلتی، کیوں؟ ہو کی آواز نکالنا اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہونے کو بتانا ہے، ہاں، کہ مجھے اللہ کا فیصلہ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کچھ اللہ والے ایسے بھی تھے جو تکلیف، سخت سے سخت تکلیف میں بھی کوئی آواز بھی نہیں نکالتے، ہو کی آواز بھی نہیں نکلتی، یہ ترضى بقضائی کا، اللہ ہم تیرے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ اور تیسری چیز ہے تقنع بعطائی کا، کہ اللہ نے جتنا دیا اس پر قناعت، ہرس نہیں، ہوس نہیں، کہ ہرس اور ہوس نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اتنے پہ جی قانع بنے، ہرس اور ہوس جو ہے وہ انسان کو جی نقصان پہنچاتی ہے، تو یہ نفس مطمئنہ بننا ہے، تو نفس مطمئنہ بننے کے لیے یہ سب محنت ہے، کہ کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، اور قرآن کی تلاوت کرو، اور اللہ کا ذکر کرو، یہ محنت ہے۔ اس محنت کے راستے سے کیا بنے گا؟ پہلے نفس امارہ، نفس لوامہ بنے گا، پھر وہاں سے نفس مطمئنہ بنے گا۔ نفس مطمئنہ بنتے بنتے زندگی گزر گئی تو بھی کامیابی ہے، کہ آخری لمحے پر بن گیا تو بھی ٹھیک ہے، کہ آخری لمحے میں جب فرشتے پکارنے آئے اس وقت پر کیا پکارتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ آدمی اس پر اپنی زندگی لگائے، یہ کوئی جی گھنٹوں میں، منٹوں میں، دنوں میں، مہینوں میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو زندگیاں لگانا چاہیے، کہ آدمی زندگی لگا کر اس کو حاصل کرے، کہ زندگی لگنا، تو روزانہ کا ہمیں معمول بنانا، روزانہ کا معمول بنانا، کہ آدمی چلتے پھرتے بھی اپنی موت کو یاد کرتے رہے، کیا معلوم اسی وقت پر میں اللہ کے پاس چلی جاؤں، اگر اسی وقت پر میں اللہ کے پاس چلا گیا تو اب میرا کیا حال ہے؟ کیا میں اب اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہوں؟ کیا میں اب
جی بیٹھے بٹھائے لوگ شادی کو بلا دیں. ہاں آدمی کیا کرتا ہے؟ کپڑے دیکھتا ہے. اب یہ حال میں شادی کو جانے کے لائق ہوں کیا بول کر کیا دیکھتا ہے؟ ہاں کپڑے دیکھتا ہے کہ میں اس حال میں شادی کو جانے کے لائق ہوں یا نہیں ہوں. جی پھر کیا کرتا ہے؟ لائق نہیں رہا تو جا کر جی پاک صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر جو ہے شادی کے جانے کے لیے، تقریب میں کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر پہلے سے تیار ہے، پہلے سے ہاتھ منہ دھو کر اچھے کپڑے پہن کر نکلیا تھا، راستے میں کوئی بلا دیے بھائی چلو شادی ہے ہمارے پاس آ جاؤ، یا کوئی تقریب ہے، دعوت ہے، آ جاؤ، تو آدمی دیکھ کر اچھا چلو پرواہ نہیں کوئی. ہاں پاک صاف ستھرے کپڑے ہیں جی، نہا دھو کر نکلیا ہوں، کیا بھی تو مسئلہ نہیں. تو کیا کرتا ہوں تقریب میں چلے جاتا. تو ایسے جی کیا میں اللہ کے پاس جانے کے لائق نہیں؟ آدمی سوچا تو کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے ایک احساس اس کے اندر آتا ہے کہ ہوں یا تو نہیں ہوں. تو کیا کرنا؟ تیاری کرنا. تو کچھ نہ کچھ وقت اگر ہم موت کو یاد کریں گے، مطلب چلتے پھرتے دل دماغ میں سوچنا، تصور کرنا کہ اب اس حال میں اللہ کے پاس چلے گئے تو کیا ہوگا. دوسرا، روزانہ اللہ کا کلام وقت نکال کر پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا. ایک پارہ تو کم از کم کسی سورت سے پڑھنا چاہیے. علماء حفاظ ہیں تو ان کو کم سے کم 3 پارے روزانہ پڑھنا. آسان ترتیب ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ جو تاریخ ہے وہ پارہ پڑھ لیں. آج 30 تاریخ ہے تو کیا پڑھے؟ 30واں پارہ پڑھے. 1 تاریخ کو پہلا پارہ پڑھے، 2 تاریخ کو دوسرا پارہ پڑھے. تو جس دن جو تاریخ ہے وہ تاریخ کو وہ پارہ پڑھ لے. تو ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ سہولت، یاد رکھنے کی سہولت. ورنہ مسجد میں تھے، مسجد میں پڑھے، گھر کو آئے، گھر میں پڑھے، تو وہاں کوسا پڑھے یاد نہیں رہتا، یہاں کوسا پڑھے یاد نہیں رہتا. تو آدمی بھول جاتا ہے کل کیا پڑھا تھا یاد نہیں، آج کہاں سے پڑھنا یاد نہیں رہتا. تو اس کے لیے ایک آسان ترتیب یہ ہے کہ اور دوسری سہولت اس میں یہ ہے کہ جو پڑھا ہوا پارہ ہے اور ایک بار پڑھنا بولے تو تھوڑا اور آسان ہو جاتا ہے. پہلی بار میں اگر 20 منٹ 25 منٹ لگے تو دوسری بار میں اور ایک 5 منٹ کم ہو جاتے ہیں. ایک بار پڑھے ہوئے سہولت ہو جاتی ہے. تو روزانہ قرآن کی تلاوت اور روزانہ کچھ وقت نکال کر جو 3 تسبیح بتائے جاتے ہیں، 3 تسبیح، یا اگر ہمت ہے تو 12 تسبیح. ابھی جو ہمیں پڑھے وہ کیا ہے؟ 12 تسبیح. ہمت ہے، وقت ہے تو نکال کر 12 تسبیح، نہیں تو کم از کم 3 تسبیح. 3 تسبیح، تیسرا کلمہ اور درود شریف اور استغفار. 12 تسبیح پڑھیں تو بھی استغفار اور درود شریف کا تو معمول رکھنا چاہیے. 12 تسبیح پڑھے تو بھی کیا کرنا ہے؟ درود شریف کا اور استغفار کا معمول رکھنا کہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف، 300 مرتبہ استغفار پڑھ لینا. آسان ہے، چھوٹا سا استغفار. رب اغفر لی، رب اغفر لی، بہت آسان، چھوٹا سا ہے، رب اغفر لی. اور درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، صلی اللہ علی النبی الامی، اتنا پڑھنے تو بھی چلتا ہے. اس کا اہتمام کر، باقی نمازوں کا اہتمام جی کوشش کرنا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کچھ وقت نکال کر صلاۃ التسبیح پڑھیں. کہ ہفتے میں 1 مرتبہ وقت نکال لے، تھوڑا سا وقت نکال کر تعریف کر کر. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے اپنے چچا حضرت عباس کو سکھایا ہے اور فرمایا کہ 1 مرتبہ بھی پڑھ لے زندگی میں تو بھی گناہ معاف ہو جائیں گے.
تو ایک معمول بنانا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کو ذرا جلدی چلے گئے، یا کم از کم نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں رک گئے، زیادہ سے زیادہ 10-12-15 منٹ لگیں گے، 12-15 منٹ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، تو معمول بنائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ سب جو اصل آدمی کے اندر خیر کا، نیکی کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ دین کی محنت کی برکت سے۔ بنجر مردہ زمین پر بارش پڑتی ہے تو اب اس میں رویدگی، اس میں کچھ ہرا بھرا نظر آتا ہے، تو وہ اصل برکت کس کی ہے؟ بارش کی۔ اب آدمی درخت کھڑا ہو گیا، ماشاءاللہ پھل دینے لگا، تو اب اس نے سوچا کہ جڑ کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، پتیاں کو بھی، پھول کو پانی مارے تو بھی بچ گیا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ جڑ سوکھنا شروع ہو جائے گی، جڑ سوکھنے لگی تو پھر چند دن میں پھر وہ درخت کیا ہو جائے گا؟ جی مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے اصل جو ہے وہ تبلیغ کی، دعوت کی محنت ہے، اسی محنت کی برکت سے ہمارے اندر ذکر کا بھی شوق آ رہا ہے، قرآن پڑھنے کا بھی شوق آ رہا ہے، دین کی بات سننے کا بھی شوق آ رہا ہے۔ تو جڑ کو پانی دینے کا، جو بارش کی جو ضرورت ہے، وہ ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ درخت چاہے جتنا بڑا ہو جائے، درخت کو پانی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے جی۔ تو ایسا جو ہے درخت کو جیسا پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہم نا دین کی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ اللہم اصلح لی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، فإنک ان تکلنا الی انفسنا تکلنا الی ضعف وعورۃ وذنب وخطیئہ، اللہم لا نثق الا برحمتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اجعلنا لک ذکارین ولک شکارین ولک رہابین ولک مطواعین والیک اواہین والیک اواہین مخبتین منیبین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا نعظم شکرک ونکثر ذکرک ونتبع وصیتک یا رب العالمین۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں پوری امت کو تیری رضا خوشنودی والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے ناراض کرنے والی تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے کلام پاک میں کہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالتا ہے۔ اے اللہ ہمارا دل اندھیرا ہو گیا، اے اللہ ہماری زبانیں اندھیرے میں ڈوب گئیں، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے جسم کا ہر عضو، ہمارا ہر پٹھا، ہر ہڈی، اے اللہ ہر بال، اور اے اللہ بو، ایک ایک چیز بھی اے اللہ اندھیرے میں ڈوب چکی ہے۔
تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر کیا ہے۔ اے اللہ آنکھوں میں نور عطا فرما، آنکھوں میں نور عطا فرما، اے اللہ دیکھنے میں نور عطا فرما، اے اللہ زبان میں نور عطا فرما، بولنے میں نور عطا فرما، کانوں میں نور عطا فرما، اے اللہ سننے میں نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے سینے میں نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں نور عطا فرما، ہمارے پکڑنے میں نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے پیروں کو نور دے دے، ہمارے چلنے میں نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایک بال میں نور عطا فرما، ہمارے سر میں نور عطا فرما، دل دماغ میں نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایک ہڈی میں نور عطا فرما، ہمارے ایک پٹھے میں نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے اندر نور عطا فرما، ہمارے باہر نور کر دے، روشنی کر دے، اے اللہ ہمارے لیے نور بڑھا دے، اے اللہ ہمارے لیے نور بڑھا دے، اے اللہ ہمارے لیے نور بڑھا دے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو نورانی بنا دے، اے اللہ اپنے فضل سے تو ہم سب کو نورانی بنا دے، یہ ظلمت اندھیرا دور فرما، اے اللہ خواہشوں کا اندھیرا دور فرما، گناہوں کا اندھیرا دور فرما، نفس کا اندھیرا دور فرما، اے اللہ ان سب اندھے پنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ گناہ ایک اندھا پن ہے، خواہش ایک اندھا پن ہے، اے اللہ نفس پرستی ایک اندھا پن ہے، ان اندھے پنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اے اللہ اپنا نور نصیب فرما، فضل فرما، بخشش فرما، خیر کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تجھ سے ملنا ہے، تیرے پاس پہنچ کر تجھے صورت دکھانی ہے، اے اللہ اب اس حال میں تو ہم تجھے صورت دکھانے کے لائق نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کر لیا ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے اے اللہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے حال کو بدل دے، اے اللہ ہمارا حال بدل دے، ہمیں تیرے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں اے اللہ اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش ہونے کے لائق بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دلوں کے اندھیرے کو دور فرما، تجھ سے ملاقات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر تیری یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے دین کا کام، تیرے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے کام میں عالم بھر میں چلنا پھرنا نصیب فرما، ساری دنیا میں تیرا نام لے کر تیرے نام کو روشن کرنے، تیرے کلمے کو بلند کرنے، تیرے نبی کی سنت و شریعت کو زندہ کرنے، رہتی دنیا تک تیرے دین کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے ہم سب کو محنت کے لیے قبول فرما، ہمیں قبول فرما، ہمارے گھرانوں کو قبول فرما، عورتوں بچوں کو قبول فرما، چھوٹے بڑوں کو قبول فرما، اے اللہ قریب دور والوں کو قبول فرما، اے اللہ پوری امت کو قبول فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، کچھ دیر تیرا نام لینے کو قبول فرما، اے اللہ تیرے نام کی لذت اور چاشنی مٹھاس ہماری زبانوں پر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ تیرا بن کے جینا نصیب فرما، تیرا بن کے مرنا مقدر فرما، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تو سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔